بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا اور اب پھر معمول کی زندگی شروع ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر سب سے زیادہ رش دو مواقع پر ہوتا ہے، ایک حج کے موقع پر ہوتا ہے اور دوسرا رمضان میں ہوتا ہے۔ اور رمضان کا بھی جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر بطور خاص بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارا صدقہ جاریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 3 باپ بنائے۔ سب سے پہلے باپ پوری نسل انسانی کے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور مورخین لکھتے ہیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، مفسرین بھی، کہ ان اول بیت وضع للناس
اللہ تعالیٰ نے یہاں الناس فرمایا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے جو پہلا گھر اللہ نے تیار کیا للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا شہر بھی مکہ ہے اور اللہ کا پہلا گھر عبادت گاہ مسجد وہ بھی مکہ میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دنوں کی گنتی ہے وہ 12 مہینے ہے۔ یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، کیونکہ یہ زمین 24 گھنٹے کے اندر ایک چکر پورا کرتی ہے، تو اس اعتبار سے 12 مہینے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں ہر جگہ 12 مہینے نہیں ہیں، بعض جگہ ایک دن ایک رات وہ ہمارے کئی دنوں کئی راتوں کے برابر ہے، بعض جگہ جو ایک دن ہے وہ 6 مہینے کا ہے، ایک رات جو ہے وہ 6 مہینوں کی ہے۔ تو یہ جو 12 مہینے اور ہر دن اور پھر دن رات کے 24 گھنٹے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے بنائے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں۔ تو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے اس لیے ہیں تاکہ لوگ امن سکون کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا جب اس کائنات کو بنایا کہ میں نے مکہ بنانا ہے اور مکہ کے اندر اپنا پہلا گھر بنانا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا، اللہ اکبر، تو پھر پہلے گھر کی بنیادیں ان کے ہاتھ سے رکھی گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق کے علاقے میں تھے، قوم کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، اور مفسرین کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دور کے اندر نسل انسانی صرف عراق کے علاقے میں تھی، مشرق وسطیٰ میں تھی، مکہ میں تھی، یہاں انسان تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کا آغاز کیا، قوم نہیں مانی۔ اللہ اکبر، مذاق کرنے لگ گئی۔ دجلہ تو دور تھا، فرات تو دور تھا۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر نوح کشتی بنانی شروع کر دو اور جوڑا اس میں بٹھا لو، جانوروں کا بھی، جو مومن ہیں مسلمان ہیں ان کو بھی بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام جہاز بنانے لگ گئے۔ مشرکین گزرتے تھے اور مذاق کرتے تھے، ہم نہیں کہتے تھے اس بابے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اب نہ یہاں کوئی سمندر ہے نہ کوئی دریا ہے، جہاز بنا رہا ہے خشکی میں، کون اس پر چڑھے گا، کہاں یہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی ہم ظاہر کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن باطن میں اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آ گیا پھر ٹائم۔ ابھی میں آج پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، امریکہ کے ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا معروف ایکٹر ہے، اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کو بڑی محبت۔ کچھ دن پہلے، چند مہینے پہلے،
اس نے اسرائیل کے لیے فنڈ اکٹھا کیا اربوں ڈالر، امریکہ میں، اور ساتھ کہا کہ مجھے اسرائیل کی فوج سے بڑی محبت ہے، مجھے اسرائیل سے بڑا پیار ہے۔ اور کیلیفورنیا میں اس کا گھر تھا، اور اس کا جو گھر ہے وہ کئی ایکڑ پر مشتمل تھا، اور جتنا کورڈ ایریا تھا باقی باغات تھے، پارک بنے ہوئے تھے، کیا کیا بنا ہوا تھا، اور باقی جو کورڈ ایریا تھا وہ بھی بڑا لمبا چوڑا تھا، دنیا بھر کی نعمتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے تکبر سے اس نے کہا کہ مجھے اسرائیل کے فوج سے اتنی محبت ہے کہ میرا گھر جل کر راکھ بھی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اسرائیل میں جا کر آباد ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ اسرائیل میں تھا، پیسے ان کو دینے کے لیے گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگ گئی، وہ آگ لگتے لگتے سیدھی اس کے محل تک پہنچ گئی۔ آپ اس محل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہیں، کوئی شے نہیں اس نے چھوڑی، اور اس کے بڑے بڑے جو پینٹنگز تھیں اور بڑی بڑی رقم اس کی پڑی تھی، دستاویزات تھیں، ساری کی ساری جل کر راکھ ہو گئی، اور اس کی گاڑیاں کتنے درجن تھیں طرح طرح کی، وہ ساری کی ساری آگ کا ایندھن کوئلہ بن گئی، راکھ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ محل دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب پر۔ میرے بھائیو، اسرائیل کے اندر اس کو خبر دی گئی ہیں کہ تیرا محل تو یوں جل کر راکھ ہو گیا ہے، تو جو کہتا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب اس کا بوتھا بن گیا، صرف اس کے بیوی بچے بچ گئے کہ اس کے ساتھ تھے۔ میرے بھائیو، اس کا چہرہ اتر گیا، اور چہرہ اترتے اترتے اس غم اور دکھ کے اندر چند دنوں کے اندر بیمار ہو گیا، اور جو اس کا جسم ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا شروع ہو گیا۔ یہ ہے انسان۔ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ اسرائیلی فوج آج نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرے، اور ایک شخص ان ظالموں کے لیے فنڈ اکٹھا کرے، چلو تو فنڈ اکٹھا کر رہا ہے، پھر اتنی بڑی بکواس کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت بھی گرفت فرما سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مذاق کرتے ہیں، اور ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اب دنیا اس کو یہی بتلائے گی کہ یہ جو جنگل تھا نا، اس کے اندر گرمی بہت زیادہ تھی، درجہ حرارت بڑھ گیا تھا، درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے چنگاری پھوٹی، آگ لگ گئی۔ اللہ کی طرف رہنمائی پھر بھی نہیں ہوگی، یا کسی قسمت والے کو اللہ اکبر یہ نعمت ملتی ہے۔ اب نوح علیہ السلام کو قوم مذاق کر رہی ہے، بابا یہ کہاں جہاز بحری چلائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، نشان یہ ہے کہ یہ جو تندور ہے نا گھر میں، گھر کے اندر تندور جس پر تمہاری بیوی روٹیاں پکاتی ہے، گھر کے اندر تندور ہے، بیوی روٹیاں پکاتی ہے، اور مومن نہیں ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، اللہ اکبر، اور بیٹا جو ہے وہ بھی بت پرست ہے۔ نوح علیہ السلام کتنے عظیم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بھائیو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب بھی آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، سنیں، نوح علیہ السلام یاد آئیں، تو سوچا کریں کہ اللہ کے پیغمبر کتنے عظیم ہیں، اور بے بس کتنے ہیں کہ بیٹا بھی کافر ہے، بیوی بھی کافر ہے۔ اور میرے بھائی، تیری بیوی بھی مومنہ ہے، تیرے بیٹے بھی توحید والے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس پر سر سجدے میں رکھا جائے اور مرتے دم تک سجدے میں رکھا جائے، تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا شکر یہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تندور میں سے پانی فوارہ بن کر نکلے گا،
اب تندور میں سے پانی نکلنے لگ گیا۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا جب میرے عذاب کا آغاز ہو جائے کشتی کے اندر سوار ہو جانا۔ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہو گئے، مومن بھی سوار ہو گئے، گھر والے بھی سوار ہو گئے، بیوی نہیں سوار ہوئی۔ سوار تبھی ہوتی نا کلمہ پڑھ کر سوار ہوتی، نہیں کلمہ پڑھا، بیٹے نے بھی نہیں کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے، موسلا دھار بارش برسنی شروع ہو گئی، اور تندور کے اندر چشمہ شروع ہونے کے بعد قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زمین میں چشمے ہی چشمے بڑھا دیے، اور فرمایا آسمان اور زمین کے پانی کو ملا دیا۔ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، بادل بھی برس رہے ہیں، چشمے بھی پانی اگل رہے ہیں۔ زمین نے کہا میں بھی اللہ تیرے حکم کی پابند، آسمان نے کہا میں بھی تیرے حکم کا پابند۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے زمین خشکی سمندر بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بحری جہاز نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے، موجوں کی موجیں اٹھ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موج آئی، علاقہ پہاڑی تھا عراق کے انتہائی شمال میں، کہ عراق کے انتہائی شمال میں پھر وہاں آرمینیا ہے، اور آرمینیا سے نیچے دیگر ملک ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہاڑی علاقہ بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر موجود ہیں، موجیں اللہ اکبر شروع ہو گئیں۔ اونچی جگہ پر تھا، بیٹے کا نام کنعان تھا، اونچی جگہ پر تھا۔ اب شفقت پدری غالب آ گئی۔ اور بھائیو باپ کی محبت بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے کو باپ کیا کہتا ہے؟ جب دیکھا موجیں آ رہی ہیں، ہر شے غرق ہو جائے گی، کہا بیٹا یا بنی ارکب معنا، اور بیٹا اب تو عذاب شروع ہو گیا، آجا میرے ساتھ سوار ہو جا، یہ مسلمان ہیں، میرے ساتھ یرکب معنا، ہمارے ساتھ آ جا۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹا آگے کیا کہتا ہے؟ میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا آج کوئی کام نہیں آئے گا۔ بولو آج کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن بیٹے نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا، اور ادھر سے موج آئی، اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتی ہوئی بیٹے کو اپنے اندر سمیٹتی ہوئی اب ڈبکیاں کھانے لگ گیا، غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ باپ کو پھر بھی ترس آیا، رحم آیا کہ لخت جگر تھا۔ کہا یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھڑکا، فرمایا نوح پھر مجھ سے یہ دعا نہ کرنا، میں پہلے سے طے کر چکا ہوں، مشرکوں کے لیے میری مغفرت نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ اہل کون ہے؟ اہل وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کون ہے؟ جس نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہمارا تعلق ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی سب کے باپ تھے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ساری قوموں کے اندر مشہور ہے۔ عذاب عراق میں آیا، ساری زمین پر نہیں آیا۔
لیکن نسل انسانی یہاں پر تھی۔ اب جناب والا ساری انسانیت غرق ہو گئی، جتنی تھی ساری غرق ہو گئی، اور بعد میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے نسل انسانی چلائی نوح علیہ السلام کی اولاد سے اور ان مومنوں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ ایک بار اللہ نے معاملہ صاف کر دیا، مشرک سارے مار دیے، موحدین باقی رہ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں ہر قوم کو جس کی طرف بھی نبی آیا اللہ اس کو یہی مخاطب کرتے رہے کہ تم نوح علیہ السلام کے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو نیک لوگ تھے تم ان کی اولاد ہو۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر جو نیک لوگ تھے آہستہ آہستہ ان کی جو اولادیں تھیں وہ بھی ختم ہوتی چلی گئیں، اور اولاد کس کی باقی رہ گئی؟ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس لیے کہتے ہیں یافس بیٹا ہے، حام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، 4 بیٹے مشہور ہیں۔ ان 4 مومن بیٹوں سے پھر آگے ساری نسل جو ہے وہ چلی، اس لیے ان کو ابو البشر ثانی کہتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو پوری دنیا کے اندر انسان ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 4 بیٹوں کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں کھڑی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جودی پہاڑ پر کھڑی ہوئی، اور تورات بائبل کہتی ہے ارارات پہاڑ پر کھڑی ہوئی۔ ارارات تورات کی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن کی بات بھی، سبحان اللہ۔ تو جو سارا پہاڑ ہے آرمینیا کا اور نیچے سارے ملکوں کا لمبا پہاڑی سلسلہ ہے، جیسے ہم جاتے ہیں نا یہ گلگت کی طرف تو پہاڑ ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کوہ کراکرم، اور لمبا سلسلہ ملتا کس سے ہے؟ ہمالیہ کے ساتھ۔ اور ہمالیہ پہاڑ جو ہے وہ نیپال میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، بھوٹان میں بھی ہے۔ تو پہاڑ ارارات کا یہ بڑا لمبا چوڑا ہے، اور جہاں پر اس کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو وہاں اس کی جو بڑی بلند چوٹی ہے اس کا نام جودی ہے، آج بھی جودی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو آج بھی محفوظ رکھا ہے کہ اس کے نشانات، اس کی لکڑی کے تختے، لکڑی تو جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، تو آج بھی اس کشتی کے آثار جودی پہاڑ پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ کشتی کے، اللہ اکبر، بحری جہاز کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور ہم سارے کس کی اولاد ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو پہلے ابو البشر ہیں حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر اس کے بعد ابو البشر ثانی ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تیسرے جو بڑے باپ ہیں اور آخری باپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ بھی عراق میں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا علاقہ جو مشرق وسطیٰ ہے یہ نبیوں کا علاقہ ہے۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کہاں گئے؟ میرے بھائیوں، قوم ساری تباہ ہو گئی، مسلمان بچے، یہ سارے مواحد تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ان کو لے کر کہاں چلے گئے؟ مختلف جگہوں پر آباد ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے طور پر بیت اللہ شریف کے اندر آ گئے، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا۔
اپنی آخری زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے کہاں گزاری؟ بیت اللہ شریف میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بیت اللہ میں گئے اور عبادت کرتے رہے اور زندگی کا جو آخری حصہ ہے وہ وہیں گزارا اور بیت اللہ شریف میں ہی عبادت کرتے کرتے وہیں پر فوت ہو گئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبر صحیح الاسناد حدیث ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ چشمہ جہاں سے پھوٹا تھا زمزم، اس کے اور حجر اسود کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے. اللہ اکبر. اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی یہی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قبر بھی یہی ہے، اور ایک اور چوتھے پیغمبر کی قبر بھی یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس کی قوم کو اللہ نے عذاب سے تباہ کر دیا وہ پیغمبر بیت اللہ کے اندر عبادت کرنا شروع ہو گیا، اور ان میں سے 4 پیغمبروں کی قبریں بیت اللہ شریف میں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، یہ بیت اللہ شریف حضرت آدم علیہ السلام ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ انہوں نے بنایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں آ کر عبادت کی، باقی پیغمبر یہاں پر عبادت کرتے کرتے فوت ہو گئے، اور نبی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، اور وہیں سے وہ قیامت کے دن اٹھے گا. سبحان اللہ. قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام ہمارے باپ بیت اللہ شریف سے اٹھیں گے. اب پھر وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا 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 جناب یہ بیت اللہ شریف کی بنیادیں بھی ختم ہو گئیں، آبادی بھی کوئی نہ رہی، مکہ ختم ہو گیا. اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ عراق میں. تو ان کے بیٹے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی عراق میں. اچھا، اب جب عراق میں پیدا ہوئے تو ہمارا جو مین موضوع ہے، یہ تو میں نے پس منظر بیان کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اب قرآن میں فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. میرے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے پیارے مصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو کتاب میں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، ان کا واقعہ سناؤ دنیا کو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا. صدیق تھے اور نبی تھے. سبحان اللہ. یار صدیق بڑا اونچا مقام ہے. اللہ نے پہلے صدیق کہا، پھر کیا کہا؟ نبی کہا. صدیق تھا میرا ابراہیم، سچا تھا، بچپنا بھی سچائی میں، جوانی بھی سچائی میں. بولو کبھی جھوٹ بولا؟ ساڑھے تو کاروبار بغیر جھوٹ تو چلتے ہی نہیں. رشتہ داری میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، اور حکمران جھوٹ، عدلیہ جھوٹ، پولیس جھوٹ. اور چیف جسٹس نے کیا کہا؟ موجودہ چیف جسٹس سٹیٹمنٹ دی، کہتا ہے پاکستان کی ریاست میں عدلیہ ہی نہیں باقی بھی جو شعبے ہیں سارے کے سارے جھوٹ پر کھڑے ہیں. اللہ اکبر. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، امیر حمزہ نہیں کہہ رہا. اس کا مطلب ہے جتنے فیصلے ہوتے ہیں، قتل کے فیصلے، بدکاری کے فیصلے، زمینوں کے فیصلے،
حکمرانوں کے فیصلے سارے کے سارے پولیس، تھانے دار، تفتیشی، منشی، ایف آئی آر جھوٹ، وکیل جھوٹ، عدلیہ جھوٹ، سارے شعبے ٹیکسوں کے ایف پی آر وغیرہ سیاستدان جھوٹ ہی جھوٹ۔ کہتے ہیں مدینے کی ریاست بنانی، واہ صدقے جاواں، اللہ اکبر، ایسے بننی مدینے کی ریاست، جھوٹ ہی جھوٹ۔ اور چوں یہ روزے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ صوبہ سرحد کی حکومت نے 28 روزے رکھ کر عید کر لی۔ مجھے بتلاؤ چیف منسٹر یہ کام کر رہا ہے، وزیر اطلاعات یہ کام کر رہا ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ اور فیڈرل گورنمنٹ جو ایک ادارہ ہے رویت ہلال کمیٹی کا، وہ ایک الگ اعلان کر رہا ہے، ان کا اعلان بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہی ہے، یہ حال ہے۔ اور پھر اگلا حال کیا ہے؟ عمران خان صاحب عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، روضہ رسول کا دروازہ کھولتے ہیں، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولتے ہیں، اللہ اکبر، عزت دیتے ہیں۔ اچھا ریاض میں ملاقات ہوتی ہے، وہ شاہ سلمان سے یوں ہاتھ ملاتا ہے ہمارا وزیر اعظم، ترجمان بات کرتا ہے، شاہ سلمان کی طرف دیکھنے کی بجائے کس کی طرف دیکھتا ہے؟ ترجمان کی طرف۔ وہ ترجمان کا جو فریضہ ہے وہ تو ترجمہ کرنا ہے، تو اس کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ شاہ سلمان کی طرف دیکھ۔ اچھا اس کے بعد سلام دعا ہوئی، ابھی شاہ سلمان کی باری رہتی ہے کوئی بات کرنے کی، شاہ سلمان کو درمیان میں چھوڑ کر آگے چل پڑتا ہے۔ بندہ پوچھے کدھر جا رہا ہے؟ تو وزیر اعظم ہے پاکستان کا، کر کیا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ تیرا میزبان کون ہے؟ انہوں نے سعودیہ میں ساری میٹنگیں کینسل کر دی، انہوں نے کہا اس کو بھیج دو واپس۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ کرتے اگلا ہاتھ چھوڑتا، حضور نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہے مدینے کی ریاست کے حکمران۔ بولو کس کے حکمران ہیں؟ مدینے کی ریاست کے حکمران۔ اور جب کسی سے بات کرتے تو پورا چہرہ اور جسم مبارک اس کی طرف رخ کرتے، سبحان اللہ۔ پہلے وہ بات چھوڑتا، پھر حضور اپنی بات ختم کرتے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کی قسم یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، نہ ان کو دنیا داری کا پتہ ہے نہ ان کو دین کا پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ ہمارے حکمران ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقاً، بولو صدیقاً نبیّا، صدیق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں صدیق تھا، سچا تھا، ہم نے نبی بنا دیا، سبحان اللہ، ہم نے رسول بنا دیا، اور ایسا رسول بنایا کہ سارے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے سنو، سبحان اللہ، تھوڑا سا قرآن پڑھ کر سنا دوں۔ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، یا ابت، باپ کون تھا؟ باپ کون تھا؟ بت پرست، عزت احترام۔ ابا مشرک بھی ہوئے، بتاں دا پجاری بھی ہوئے، پتر نے احترام کرنا ہے۔
بولو بیٹے نے کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا ہے. باپ غلط ہے، غلط کار ہے، جیسا بھی ہے، صدقے قربان جاؤ قرآن کی تعلیم پر عرش والا رب کہتا تو عزت ہی کرنی. بولو تم کی کرنا ہے؟ اپنا عقیدہ وہ دیتے پکا، دنیا دے معاملے وچ کی کرنا ہے؟ عزت ہی کرنی ہے. اللہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اذ قال الابی یا ابت، یا ابت، ابا جی میرے ابا جی، یا ابت میرے ابا جان، لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر. انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو ابا جی جنہاں اگے فریاداں کر دے جے، نہ سن دے نے نہ ویندے نے. پکارتا ہے تو تمہاری پکار کو سنتے نہیں، قدموں میں گرتے ہو پھر دیکھتے. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جے تم بیمار ہو جائے تیرے کھ کام نہیں آ سکتے. ابا جی جے تیرا رزق کٹ ہوئے تے تینوں روٹی نہیں دے سکتے. ابا جی جے بھکا مردا میں تینوں رجا نہیں سکتے. ولا یغنی عنک شیئا. ہن سمیع صاحب مینوں دسو تسی آندے جو قرآن پڑھ کے سناوا سپیکر ہے اس جوگا؟ کتے تو میرا گلا کھچ لیندا ہے، تے جے میں تھوڑا جہا آواز کڈن لگنا تے وہ بیچارہ آواز دبا دیندا ہے کہ چیکاں مارن ڈیا ہے. کی میں قرآن پڑھا؟ اچھا آج عدم کرو سپیکر اسی اچھا لے آنا ہے، کر دے گا نہیں؟ کیوں جی حاجی صاحب؟ اور کوئی حاجی صاحب پیسے پاؤ گے، کوئی تسی پاؤ گے تو کوئی سپیکر چنگا لے آؤ، پھر میں تمہیں پنجابی چ بھی جمع سناواں، قرآن بھی سناواں، اردو چ کہو اردو چ بھی سناواں. اللہ اکبر. میں ہن سارے پاکستان وچ الحمدللہ افسا بھی قادسیت باہر نہیں نکل سکے. شیخ مکی صاحب گرفتار نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ نے رہائی عطا فرمائے. اچھا میں سارے ملک ماشاءاللہ عالی شان تو عالی شان سپیکر. مینوں یہ دسو کہ افطاری تو بعد گھنٹہ کوئی واز سندا جی؟ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کوئی واز سندا ہے؟ اللہ دی قسم میں سینکڑے دنیا ہزار دا مجمع تے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بعد سنایا تے لوگ کہن جی حمزہ صاحب اور سناؤ. افطاری تو بعد کوئی بہنگا جے بندہ؟ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. تو تکبیر مسجد بھی کوئی اپنا سسٹم ٹھیک کر لو. مینوں بھی کوئی سناؤں دا سواد آوے تو انہوں سن دا. بہرحال اللہ اکبر. اگے پھر کی آندے نے؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم. ابا جی میرے کو ایک ایسا علم آیا ہے. ہن میں سادہ گلاں کر کے پڑھاؤنا جی. ماں ابا جی میرے کو ایک ایسا علم آیا ہے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. تسی میرے ابا جی ہو، تہاڈی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے، تسی میرے ابا جی جے. پر میں کراں کی علم میرے کو آیا. بولو علم میں پتر ہاں، علم میرے کو آیا ہے. نبوت دا علم آیا ہے، عرشاں والے رب دا علم آیا ہے. بے شک تسی میرے ابا جی جے فتبعنی. ہن تابع داری تو میری کرنی پائے گی، میں نہیں کرنی بھی. ہن میں پتر ہاں تو میں تہاڈی تابع داری کراں. دنیا میں ادب بھی، احترام بھی، پیسہ بھی، مال بھی، سارا کچھ کراں گا. دنیا دے معاملے چھڑکو گے برداشت کراں گا، سر نیواں کر لاں گا. پر ابا جی تہاڈے پلے ککھ نہیں ہے. جہالت ہی جہالت ہے. علم میرے کول ہے،
فتبعنی، لہذا پیروی میری کرنی پائے گی. فتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا پٹھے راہ تے چلن دیا ہے، میری گل من لا، میں سیدھے راہ پا گیا گا. بولو میں کی کراں گا؟ اللہ کی قسم، قرآن، سبحان اللہ. اہدک صراطا سویا. اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ اچھا یار مسئلہ تے ہر تھا اتوں ہی خراب ہویا. ابو لہب نے اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بھائی کے گھر بیٹے کی خبر ملی تو حضرت وہ لونڈی کا نام کیا تھا؟ سویبہ. سویبہ نے آ کر اطلاع دی، کہا سردار جی تواڈے بھائی دے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. تو نال ہی انگلی دا اشارہ کیتا اور کیا کہ اچھا بڑی خوشی کیتی، کیا جا توں آزاد ہے. یہ تو خوشی کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو تکبر میں آگے ہیں. یہ یتیم جدی پیدائش تے میں لونڈی آزاد کراں، میں سردار، یہ یتیم میرے پترا ورگا، تے نبی تے میں سردار. مخالفت شروع کر دی تھی، اتھوں ہی ماریا گیا. ابلیس بھی اتھوں ہی ماریا گیا، ابو لہب بھی اتھوں ہی ماریا گیا. کی ہے تکبر؟ بولو کی ہے تکبر. اللہ اکبر. تو بھائیو میں تے اللہ تعالیٰ دا عادت یا بندہ، میرے واسطے سپیکر بھی نہ ہوئے، میں تے الحمدللہ قرآن حدیث سنانا میں تو سنائی جاؤں گا. اللہ اکبر. تہاڈی مرضی ہے، تسی کی کرنا. اچھا ابو جہل نو کسے پوچھیا، ہر وہ بندہ جڑا مسلمان ہویا بدر دی جنگ تو بعد، وہ کہن ڈیا آندے نے جنگ شروع ہونے تو پہلا نا میں ابو جہل نو ایک پاسے لے گیا. میں کہ سردار جی آپ جنگ لڑن لگے ہاں، سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ یہ سچے ہیں تو مسئلہ کوئی نہیں، جے جھوٹے ہیں تو محمد دے ہتھوں مارے جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. تے حالے بھی چلیے پیچھاں. آندہ گل سن میری، محمد ہے ہی سچا میدان جنگ میں صلی اللہ علیہ وسلم. بولو میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے تیار کری. آہا اس کا نام ہے صداقت. صداقت ہوئے رب کعبہ دی قسم جیڑی دشمن دی زبان وچوں بھی ادا ہوئے. آندہ محمد سچے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ لڑنے کیوں مارے جائیں؟ آندہ اللہ اے بیت اللہ شریف دا سارا انتظام پانی پلاؤن دا، باقی سرداری ساری بنو ہاشم کول، ہن نبوت بھی بنو ہاشم کول، میرے نہیں مارا کھاندی. کیا سامنے آ گیا؟ تکبر. اللہ ایتھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابے دیاں دل دیاں تاراں چھیڑیا ہے. قرآن دل دیاں تاراں چھیڑ کے فطرت دی آواز بن کے بندے نو سمجھا رہا ہے. اللہ اکبر. ابا جی میرے کو علم آیا، معلوم یا تے کا تیرے کو نہیں ہے میرا ابا بڑا اچا مقام ہے، احترام ہے، پر ابا جی کراں کی تیرے کو جہالت ہے، میرے کو علم ہے. اور میرے پیچھے لگنا پائے گا، سیدھے راہ تیرے پا دیاں گا. اگے کی آکھیا؟ یا آبات لا تعبد الشیطان. 4 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا یا آبات. بولو کنی باری آکھیا؟ 4 بار. اے تیسری باری آکھیا اللہ اکبر یا آبات لا تعبد الشیطان. ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو. شیطان دی عبادت تو کوئی نہیں کرتا. تو بتاں تے کنے لایا ہے؟ شیطان نے. رب تو کنے ہٹایا؟ شیطان نے. لہذا انہاں دی عبادت کرنا گویا شیطان دی عبادت. اور ایک اور بھی بڑا نقطہ ہے، اے وے کہ شیطان اللہ تعالیٰ نے تو دے بڑا انعام کیتا. اے میرے جڑے فرشتے نے، چل تو انہاں وچ رہ، فرشتے بنے نور تو اور شیطان جن بنے اگ تو.
اور آدم علیہ السلام بنے مٹی تو تے اللہ کتھے فرشتے نوری کتھے اگ دا شولا اللہ تعالیٰ نے مقام دیتا اللہ نے آکھا چل تو عبادت بڑی کرنا اتھے رہی جا فرشتے ہیں کیوں بھئی انعام کیتا کہ نہیں انعام کیتا نا تے جدوں اللہ نے آکھا انہوں سجدہ کر لا آندھا انا خیر من ہو تکبر آ گئی اللہ نے کہا جا پھر دفع ہو جا اب ہن ایتھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے یا ابت لا تعبد الشیطان ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرنا تکبر وچ نہ آ جانا بھی میں ہن پتر دے دین تے چلاں میں ایڈا وڈا پوری عراق دی گورنمنٹ نمرود بادشاہ میں او دا اوقاف دا منسٹر سارے مندر سارے جناب پراہت سارے میرے انڈر سب تو بڑی میری ہستی مذہبی ہن میں پتر دی گل مننا یا ابت لا تعبد الشیطان ابا جی کتے شیطان ایس پاسیوں ہو کہ تینوں گمراہ نہ کر دے ان الشیطان کان للرحمن عصیا اللہ پاک تا رحمان نے شیطان تے انعام کیتا ابلیس تے آکھے فرشتیاں وچ رہ جا اللہ اکبر لیکن انہیں تکبر وچ آکے کی کیتا نافرمانی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن چوتھی باری پھر آکھیا ابا جی رحمان تے بڑے مہربان نے جے توں ہی اڑیا رہا تے عذاب وچ مبتلا ہو جائے گا فتکون للشیطان ولیہ او بھی متکبر سی تے توں بھی تکبر نال اس دین نو ٹھکرا دیتا شیطان دا یار بن جائے گا اللہ اکبر وہی گل ہوئی کی آندا ابا اراغب عن آلہتی اوے میرے مشکل کشاں اونا تو میں نے بھی دور ہٹاؤں دی کوشش کرنا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ جے رکیا نا لَأَرْجُ مَنَّكَ پتہ میری حیثیت دا پتھر مار مار کے تینوں جانوں مکھا دیاں گا وَحْجُرْنِي مَلِيَّا نکل جا میرے کروں تے زندگی کدے میری آنکھاں دے سامنے آئے ابا جی کی آندے ابا جی نو ہن بیٹا کی آندے قال السلام علیکہ سأستغفر لک ربی اچھا بھئی سلام ہے ابا میں تیرے لیے دعا تے کردہ ہی رہاں گا آخری جملہ بڑا قابل غور ہے انہو کان بی حفیہ میرا رب نال بڑا خاص تعلق ہے اللہ میری موردہ نہیں اللہ میری موردہ انہو کان بی حفیہ اللہ نہیں میری موردہ حفیہ کا مطلب لسان العرب کے اندر اللہ اکبر امام جمال الدین اس کا مطلب یہ لائے ہیں کہ جب بندہ اللہ اکبر ننگے پیری ٹرے اینا گرمیاں ویچے ننگے پیری ٹرے ننگے پیری ٹردہ ٹردہ ساری زندگی ٹرے کندے واسطے ٹرے اپنے بیوی بچیاں دی روٹی کمان واسطے او دے کول جتی بھی نہ ہوئے پیروں وچ موزے بھی نہ ہون پیروں وچ جراباں بھی نہ ہون اور ٹر ٹر کے پیر دے تلوے کس جان چھالے پہ جان پھر اتری کھل اتر جائے تے تھلیوں نرم جی کھل آ جاوے انہوں کہیں دینے حفیہ جی میں میرا باپ کسے دا بھی باپ انج مہربان ہوں دا اپنے بیوی بچے دے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھے نے میرا رب انہیں میرے تے اینے انعام کیتے نے ابا تیرے نلو کئی گنا پڑھ کے میرا رب میرے تے مہربان تو آنا چھڑ گیا چل میں تیرا گھر بھی چھڑ دیتا میں تے کیا اللہ اکبر پر تو دیکھیا نہیں میرا رب کڈا مہربان سی اگ وچ سٹیا گیا تے میرے رب نے گلزار بنا تھا یا نار خونی بردم و سلامن اللہ ابراہیم انہو کان بی حفیہ عرشوں والے رب نے آکھیا میرے ابراہیم تو کنبہ قبیلہ سارا کچھ چھڑ دیتا تلے آگے ہیں اپنا دیش چھڑ کے فلسطین وچ
تے ویخ میں ہوں اس تو بعد ایک نواں انداز اختیار کرن لگا ہاں۔ اللہ اکبر، میں تینوں تیسرا باپ بنا لگا ہاں۔ پہلا باپ آدم علیہ السلام، دوسرے باپ نوح علیہ السلام، تینوں ہوں میں باپ کیویں دا بناواں گا۔ اے ویخ میں ہوں تینوں 2 پتر دین لگا ہاں۔ پچھلا تیرا سارا قبیلہ میری خاطر ختم ہو گیا، عراق بھی گیا، قبیلہ بھی گیا، سارا کچھ گیا۔ او گدی جدے تے اپنے باپ تو بعد تم بیٹھنا سی بڑے پروٹوکول والی، وہ بھی گئی۔ لویخ میں ہوں تینوں 2 پتر دین لگا ہاں۔ ایک پتر دا نام اسحاق ہے، اگے اللہ نے قرآن فرمایا میں 2 پتر دے تھے، ایک دا نام اسحاق، ایک دا نام اسماعیل علیہ السلام۔ میں کیا ہوں اسماعیل علیہ السلام انہوں نے اتھے آباد کریا نا کعبے، اتھے آباد کریا، اتھے آباد ہو گئے۔ فیصلہ میں کی کیتا کہ اسحاق علیہ السلام دا پتر یعقوب علیہ السلام نے میں 12 پتر دیتے۔ اس تو بعد جن پیغمبر آئے میں طے کر دیتا کہ تینوں میں ایسا باپ بناواں گا کہ تیرے بعد نبی آئے گا تے صرف تیری اولاد وچوں آئے گا، کسی اور پاسوں نبی نہیں آئے گا۔ تے میں نبی آخری پھر بھیجیا تیری اولاد وچوں، ایس یعقوب علیہ السلام دی نسل وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا، زکریا خلیا، یحییٰ بھیجیا، پھر عیسیٰ بھیجیا۔ اللہ اکبر، تیناں دا زمانہ تقریباً تیناں دا زمانہ ایک ہے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ آخری نبی بھیجیا، آسمانہ تے اٹھا لیا۔ اور اس تو بعد میں اسماعیل تیرے پتر، اللہ اکبر، او دے وچوں حضرت محمد نو پیج کے نبوت دا بوئی بند کرتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور میرے بھائیو، او بیت اللہ شریف تے باہر پھر حضرت محمد کریم بنے۔ او بیت اللہ شریف، اللہ اکبر، آج بھی آباد ہے اور انشاءاللہ کتے زیادہ آباد ہے۔ بادشاہ توسیع کردے چلے جا رہے ہیں، پھر بھی کمی ہوندی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، قیامت تک آباد رہے گا۔ یا اللہ اس گھر دی سانو سارے نو زیارت نصیب فرما، اور ساڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بھائی مجھے بتلا رہے ہیں کہ جو اچھا ساؤنڈ ہے نا وہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہی ہو۔ تو انشاءاللہ اب ہم مہم شروع کریں گے ان پیسوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ آپ بھائی بھی تیاری کریں، دوست احباب کو بھی کہیں، تو اگلے خطبات جمعہ میں ہم انشاءاللہ آج سے اس مہم کا آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ لو جی، سمیع صاحب نے 25,000 کا اعلان کرتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ۔ اور ہاں جی، لو لاکھ روپیہ حاجی صاحب کا ہو گیا، 1.5 لاکھ سے ہو گیا۔ ہاں جی، 3.5 لاکھ کا ہے، چلو 1.5 تو تقریباً سمجھو ہو گیا، تو پیچھے انشاءاللہ 2 ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ آپ تیاری کرو، جن بھائیوں نے اعلان نہیں کیا اگلے جمعے کے اندر، اس سے اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ اسی طرح ہم تیاری کرتے رہیں گے۔ 3.5 لاکھ روپے ہم نے انشاءاللہ جمع کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربک رب العزت۔ اور بات یہ ہے کہ یہ آواز ایک تو میں بولتا ہوں، اب جب میں بولتا